بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لیجنڈز آف اسلام میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ شاید ہی کوئی مسلمان گھرانہ ایسا ہو کہ جس کو حق و باطل کے سب سے پہلے مارکا غزوہ بدر کے بارے میں معلومات نہ ہوں۔ یہ معلومات کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان اس سب سے پہلے غزوہ کے محرکات اور اس کے عرب معاشرے پہ اثرات کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ مگر آج ہم آپ کو اس غزوہ سے متعلق ایسی معلومات دیں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات کے تمام ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب کا نام ضرور سنا ہوگا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی حقیقی بہن تھیں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ سیرت نگاروں میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ آپ بنو امیہ بن مغیرہ کی زوجہ تھیں، اور جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، تب اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، ان میں آپ کے بیٹے زبیر بن ابی امیہ بھی پیش تھے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے بسند یہ لکھا ہے کہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم بن عمرو الغفاری کے قریش مکہ کے پاس آنے سے 3 دن قبل ایک خواب دیکھا تھا۔ یہ زمزم بن عمرو الغفاری وہی شخص ہے کہ جسے ابو سفیان نے مکہ اس غرض سے بھیجا تھا کہ جا کر قریش کو مطلع کرے کہ مسلمان اس کے قافلے پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کی اطلاع پر مشرکین مکہ نے لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملے کے لیے نکل پڑے، اور غزوہ بدر پیش آیا۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خواب دیکھا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شتر سوار آیا اور ابطح وادی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا، اے دھوکے بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر اندر دوڑ کر آؤ۔ لوگ اس اونٹ سوار کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو گیا، اور اس شخص نے وہی نعرہ بلند کیا۔ پھر اس اونٹ کو جبل ابی قیس کے اوپر کھڑا دیکھا گیا، وہاں پھر وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری بھرکم پتھر نیچے لڑکا دیا۔ وہ پتھر نیچے پہنچا تو اچانک پھٹ گیا۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں اس پتھر کا ٹکڑا نہ گرا ہو۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ آپ نے خواب سن کر انہیں اس کا کسی سے بھی ذکر کرنے سے منع فرما دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا ذکر اپنے دوست ولید بن عتبہ سے کیا، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اور اس طرح یہ راز افشاں ہو گیا اور خبر پھیل گئی۔ اگلے دن ابو جہل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بنی ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب سچا نہ ہوا تو ہم یہ ہر جگہ لکھ کر لگوا دیں گے کہ تمہارا گھرانہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن تو ابو جہل سے کچھ نہ کہا، مگر اگلے دن وہ یہ سوچ کر گھر سے نکلے کہ اگر آج ابو جہل نے کوئی بات کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مگر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کا سامنا ہوا، تب وہاں زمزم غفاری بھی اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ کر، کجاوا الٹا کر اور اپنی قمیض پھاڑ کر پہنچ گیا، اور اسے ابو سفیان کا پیغام دیا، اور ابو جہل باقی کے مشرکین کے ساتھ مل کر غزوہ بدر کی تیاری کرنے لگا۔
اور اس طرح سے سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب غزوہ بدر کی صورت میں پورا ہوا۔ دی لیجنڈز آف اسلام سے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔